السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ اس سے پہلے ہم زبان کے بارے میں پہلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ زبان کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ آج ہم زبان کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اردو اور اس کے متعلق بہتر طریقے سے جان سکیں اور زبان کی اقسام، خصوصیات اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے مختلف جو ہمارے پاس خاندان ہیں ان کے بارے میں آپ جان لیں، تو ویڈیو کو آپ غور سے سنیں اور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی ہم آپس میں ملتے رہیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور ڈسکس کرتے ہیں کہ زبان کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ زبان کی تعریف کے ساتھ ساتھ زبان کے بعض خصوصیات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان کے علم سے زبان کا ایک واضح تصور سامنے آتا ہے جو استاد کے لیے تدریس میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زبان شناسوں نے اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، لیکن آپ کے لیے زبان کے بعض اہم خصوصیات کا جان لینا ہی کافی ہے۔ یہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو سب سے پہلی خصوصیات ہے وہ ہم اس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ زبان کا عمل بولنے اور سننے کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ جب ہم بول اور سن رہے ہوتے ہیں تو ہم تب زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بولنے والوں کے اعضائے صوت اور سننے والوں کا نظام سماعت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ ہم زبان سے بولتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں۔ کسی کے تمتماتے ہوئے سرخ چہرے سے، یعنی کہ جو گرم چہرہ ہے، تمتماتا ہوا چہرہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ شخص غصے میں ہے یا بخار میں ہے، لیکن اس عمل میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، صرف آپ برین سٹارمنگ کے لیے یا آپ سوچ کے ذریعے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ دوسری بات، زبان اگرچہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان میں سے لفظ ایک علامت کے طرح ہوتے ہیں۔ کرسی دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ایک چیز کی نمائندگی کرتا ہے جو بیٹھنے کے کام آتی ہے۔ اسی طرح ہنسنا بھی ایک لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ایک عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لفظوں کا مغوی پہلو زبان میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح زبان میں لفظ و معانی کا رشتہ تو مسلم ہے۔ جو آپ لفظ بولتے ہیں اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، لیکن اس رشتے میں کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کرسی میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ کرسی ہی ہے۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کو سنگترے کا پھل بہت پسند تھا، لیکن اسے اس کا یہ نام اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسے لطیف پھل میں اسے سنگ بری طرح کھٹکتا تھا۔ اس نے اس پھل کے خوشنما رنگ کی مناسبت سے اس کا نام رنگ طرح رکھ دیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، یہ نام اچھا ہونے کے باوجود چل نہیں سکا۔ اچھا تو تھا رنگ طرح، لیکن یہ چل نہیں سکا۔ کیوں؟ کس وجہ سے نہیں چل سکا؟ کیونکہ زبان میں ناموں کا اچھا یا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک ایرانی زبان شناس کا خیال ہے کہ کنو کا نام پرتنگی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نارنگی اور پرتگال مشرقی وسطی میں مالٹے کو پرتگال کہتے ہیں کہ ملاپ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ نام بھی نہیں چل سکا۔ ہر بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس بھی ماحول میں ہوں گے، جس بھی جگہ پہ ہوں گے، آپ چاہے کسی کوئی انگلش بولنے والا ہے بچہ ہے تو اس کا بچہ جو انگلش بولے گا، کوئی عربی بولنے والا ہے تو اس کا بچہ عربی بولتا ہے، کوئی جو ہے پشتو بولنے والا ہے تو اس کا بچہ پشتو بولتا ہے، اور کوئی اردو سپیکر ہے تو اردو بولے گا، کوئی ہند کو سپیکر ہے تو ہند کو بولے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کی زبان سیکھتا ہے۔ اگر کسی بچے کی ماں انگریز ہے تو وہ اپنی مادری زبان خود بہت سیکھ لے گا۔ وہ اس زبان کے ماحول میں رہے گا تو سیکھے گا، ورنہ جو زبان اس کے ارد گرد بولی جاتی ہے وہ اسے ہی سیکھے گا، یعنی کہ جس ماحول میں وہ رہے گا وہی زبان وہ سیکھے گا۔ یہ زبان کی خصوصیات ہیں۔
اسی لیے زبان اور ماحول کا رشتہ بھی بہت گہرا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مادری زبان بچے کی ابتدائی ماحول کی زبان کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں خصوصیات اس کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان کے آداب میں شامل ہے کہ بولنے والا اپنی باری کا انتظار کرے، یعنی کہ زبان کے آداب ہیں یہ کہ جو بولتا ہے، بولنے والا اپنی باری کا انتظار کرے، اگر کوئی دوسرا بول رہا ہے تو اس کو سنے پھر بولے۔ اگر سب لوگ بیک وقت گفتگو کریں گے تو یہ گفتگو شور بن جاتی ہے اور اسے کوئی نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ زبان میں بولنے والے اور سننے والے کا کردار متعین ہوتا ہے۔ ہر زبان کی ایک شناخت ہے اور اپنا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اجزائے کلام اسی ساخت اور ڈھانچے کے تابع ہوتے ہیں۔ زبان بھی انہی اجزائے کلام کی مدد سے سمجھی جاتی ہے۔ مثال، ہم جملہ ایک ایک لفظ کر کے انہیں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اردو کی کتاب سبز الماری کے نیچے خانے میں ہے۔ یہ جملہ اس طرح سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اردو کی کتاب سبز الماری کے نیچے خانے میں ہے۔ اب اس جملے کے 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو کی زبان کتاب، ہم کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سبز الماری کے دوسری چیز کی پہچان کروا رہے ہیں کہ سبز الماری جو ہے اس کے نیچے خانے میں ہے، کہ اس سب سے نیچے کے خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ اب اس بات کو جو سمجھے گا تو وہ کیا کرے گا کہ بہتر انداز سے اس کو سمجھ جائے گا۔ یہی زبان کی خصوصیات ہیں۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جس میں ہم زبان کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔